بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک طرف جہاں عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف ہم مسلمان خود آپسی خانہ جنگی کے شکار ہیں۔ جماعتوں، گروہوں اور ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم میں کا ہر ایک دوسرے کی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ معمولی باتوں کو ایشو بنا کر ہم ایک دوسرے سے بدزن ہو جاتے ہیں، اور بدزنی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ایک دوسرے کی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری منزل بھی ایک ہے۔ ہم اس آفاقی دین کے علمبردار ہیں کہ عرب کے بدو اور جنگجو قوموں نے جب اسے اپنایا تھا تو ان کے بیچ سے صدیوں کے اختلافات ختم ہو گئے تھے۔ سینکڑوں سالوں کی پل رہی دشمنیاں جاتی رہی تھیں، وہ ایسے شیر و شکر ہو گئے تھے کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج بھی اگر ہم متحد ہو سکتے ہیں تو انہی اصول کو اپنا کر جن کی بدولت وہ متحد ہوئے تھے، وہ اصول کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں مت جھگڑو، ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ جب تک لوگ کتاب و سنت کو اپنا فیصل بنائے رہے، ان کے بیچ اتفاق و اتحاد قائم رہا، لیکن جب سے کتاب و سنت کا دامن چھوٹا تو اس کی جگہ ذاتی مفادات، تنگ نظری، تعصب اور آپسی چبقلش نے لے لی۔ آج ہم مسلک کے نام پر بھی باہم جھگڑتے نظر آتے ہیں، حالانکہ اگر ہم کتاب و سنت کو معیار بنا لیں، حق کے رسیا بن جائیں، قرآن اور حدیث کو صحابہ کی سمجھ، صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنے لگ جائیں، تو ہمارے سارے اختلافات خود بخود مٹ جائیں گے۔ صحابہ کرام کے بیچ فروعی اختلافات پائے جاتے تھے، لیکن یہ اختلافات کبھی ان کے انتشار کا سبب نہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا تھا ویسے ہی سمجھتے تھے۔ آج بھی اگر ہم صحابہ کے فہم کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھنے لگ جائیں تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ وہ سب کے سب حق کے متلاشی تھے، قرآن اور حدیث ان کا مطمع نظر تھا۔ یہی صفات ائمہ اعظام کے اندر بھی پائے جاتے تھے۔ امت میں 4 دبستان فقہ جو مشہور ہیں، ان کے ائمہ کے بیچ اختلافات پائے جاتے تھے، لیکن ان کا دل ایک دوسرے کے تئیں بالکل صاف تھا۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کبھی رنجش نہیں پیدا ہوئی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، یونس الصدفی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دانا کسی کو نہیں پایا۔ ایک دن میں نے کسی مسئلہ میں ان سے مناظرہ کیا، پھر جب ہم لوگ جدا ہوئے تو وہ مجھ سے ملے اور میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا، یا ابا موسیٰ الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق فی مسئلۃ؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم سب بھائی بھائی بن کر رہیں اگرچہ کسی مسئلے میں متفق نہ ہو سکیں؟ آج بھی امت مسلمہ کو اسی آپسی محبت کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اپنے دلوں میں وسعت پیدا کرنی ہوگی، اپنی نظر کو کشادہ کرنا ہوگا۔ تنگ دلی اور تنگ نظری سے نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اس لیے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے
قرآن اور حدیث کو صحابہ کے فہم کے مطابق، صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھنا شروع کر دیں، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔